قوموں کے اندر شہرت کی بھوک ہوتی ہے، ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ان چیزوں کے جن کے ذریعے سے دنیا کی شہرت، دنیا کی بھوک، دنیا کی نمود، دنیا کی نمائش، ایک ایک چیز کیپچر کر کے لمحے لمحے کی کنکریاں مارنے کے دوران بھی نمائشیں ہو رہی ہیں، پیچھے رابطے ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، ایک ایک چیز کا اظہار ہو رہا ہے، اوکھیاں ہو کے آنکھ چوں آنسو کڈ کے پھر کیمرہ ذرا زوم کر کے اس آنسو دی تصویر لے کے وہ وائرل کی جا رہی جی فلانا رو رہا ہے، جی بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم ان یکون له خبء من عمل صالح فلیفعل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف، رسول کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی قدر پہ درود و سلام کے بعد قابل قدر لائق تکریم عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو میرے آپ کے لیے بہت بڑی نعمت بنایا ہے اور فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت کو تم پہ مکمل کیا، اپنے انعام کو تم پہ مکمل کیا۔ اسلام کی تعلیمات کو جتنا گہرائی سے انسان سوچے تو ایک ایک چیز کی طرف رہنمائی انسان کو بہت بہت بڑی نعمت نظر آتی۔ آج ایک اہم چیز کی طرف ہم جمعہ میں توجہ کریں گے، عربی میں اسے خمول کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں کہ بے نام ہونا، چھپ کے نیکی کرنا، کسی کو کسی کے بارے، اس کی ذات کے بارے معلوم ہی نہ ہونا، اسے مجہول بھی کہتے ہیں۔ یعنی کتنے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمین پہ تو مجہول ہوتے ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن آسمانوں پہ بڑے مشہور ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اس زمین پہ مشہور ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں، دنیا کے ذریعے سے، سیاست کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کا کوئی پروگرام ہے اس کے ذریعے سے، دین ہے دین کے ذریعے سے، ان کے اندر تھوڑی سی بھوک ہوتی ہے کہ ذرا شہرہ ہو جائے۔ یہ کتنے بڑے مجرم ہیں، ان کی سزا کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے کیا فرمایا ہے، آج کے جمعہ میں آپ یہ بھی سنیں۔ اور یہ بیماری ہمارے اندر ہے، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعض لوگ دین کا علم حاصل کریں گے لیماری بہ السفہاء، تاکہ بیوقوفوں سے جھگڑا کر کے انہیں چپ کرا کے لوگوں کے سامنے ثابت کریں کہ وہ بڑی علمی شخصیت ہے، اس لیے علم حاصل کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے علم حاصل کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے خوبصورت آواز سے، اندر بھوک ہوگی، کمزوری ہوگی کہ ذرا آواز سے لوگ متاثر ہو جائیں، یہ ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ دوزخ کے دہکانے کا آغاز فرمائیں گے۔ اس دور میں اس موضوع پہ بولنا، سننا، کہنا بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، جب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ کھول کے ڈکار مارتا ہے تو وہ بھی فیس بک پہ لگا دیتا ہے ڈکار مارتے ہوئے، کسی کو آلو کھلاتا ہے ابلا آلو، وہ بھی سٹیٹس پہ لگا دیتا ہے۔ شہرت، نمود اور نمائش کتنا بڑا عذاب ہے۔ اللہ پاک کو اس رویے پہ، اس بھوک اور چاہت پہ کتنا غصہ آتا ہے۔ پوشیدگی، چھپ جانا، نامعلوم ہونا، مجہول ہونا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے،
یہ ساری قیمتی ترین باتیں انشاءاللہ ہم آج کے جمعہ میں حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سارے آپ کے جاننے والے گلی محلے میں ایسے بندے ہیں کہ جنہیں جانتے کوئی نہیں سوائے آپ کے، اسی محلے میں پیدا ہوئے، اسی میں فوت ہو گئے۔ تو بعض دفعہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار یہ دنیا میں کیا لے گئے، دنیا سے کیا لے گئے؟ نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی، نہ کوئی بہت ہی لمبی چوڑی یاریاں، نہ کوئی لمبی چوڑی رشتہ داریاں، نہ ہی پرے پچایت کے بندے۔ لا تفتح لہ الابواب، حضور نے فرمایا نہ ہی ان کے لیے دروازے کھولے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، حدیث سن لیں تاکہ بات آگے بڑھے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حال یہ تھا، ان من امتی من لو اتی احدکم یسألہ دینارا، اگر وہ کسی سے ایک دینار مانگتے تھے انہیں کوئی ایک دینار نہیں دیتا تھا، لم یؤتی ولو سألہ درہما لم یؤتی، کسی سے درہم مانگا انہیں کوئی روپیہ نہیں دیتا تھا۔ بندہ کہنا تین تو روپیہ کوئی نہیں دندا، تین تو منگی کوڑی کوئی نہیں دندا۔ اس طرح کے ہوتے ہیں، نامعلوم مجہول، کوئی تعارف نہیں ہوتا، کوئی بڑی پارٹی نہیں ہوتے، شہرہ نہیں ہوتا ان کا، عام گلی محلے کے عام بندے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے لاکھوں کروڑوں میں ہیں۔ مجاہب میں بھی یہاں ہوں گے جن کے دل میں آ جاتا ہے کہ یار میرے پاس بھی کچھ ہوتا، میرا بھی شہرہ ہوتا، میری بھی نمائش ہوتی۔ ولم یؤتی، درہم مانگا، کبھی کسی سے ضرورت پڑ گئی، کسی نے اس قابل ہی نہ سمجھا، ولو سألہ فلسا، کسی سے دمڑی مانگی، دینار اور درہم کے مقابلے میں فلس دمڑی ہے، کبھی کسی نے دمڑی بھی ان کو نہ دی۔ رب ذی تمرین یعوب، دو کپڑے ہی ہوتے تھے جن میں یہ زندگی گزار کے چلے گئے۔ اس قسم کے یہ سادہ منش گلی محلے کے اندر بالکل بے نام، کہ جن کے ساتھ کبھی کسی کی ضرورت وابستہ ہی نہیں ہوئی، اور جن کے بارے عام ذہنوں میں یہ تھا کہ یار اس کے کہنے پہ تو بندہ دروازہ نہیں کھولتا۔ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے سے مسئلہ ہے تو فلانا بندہ ڈال لو درمیان میں، اس کے ذریعے سے سلو کر لو، اس کے ذریعے سے معافی مانگ لو، تو بندے کہتے ہیں ہاں یار اگر وہ درمیان میں پڑ گیا تو بندے مان جائیں گے۔ تو یہ ایسا بندہ تھا کہ اس کے بارے کہا جاتا تھا کہ بندوں نے کیا ماننا ہے بھائی، اس کے کہے پہ تو دروازہ کوئی نہیں کھولتا۔ اگر کسی سے سوال کرتا تھا، کوئی درہم دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی دینار دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، بہت سادہ چھپا ہوا عام گلی کا بندہ، جس طرح عامت الناس میں اکثریت ایسی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہاں آگے جو حدیث آ رہی ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے، ہم سنیں گے تو مزید وضاحت ہو جائے گی کہ اس کی اور خوبیاں کیا ہیں۔ سر دست یہ سن لیں، آپ کے ذہن میں تصور آ گیا کس قسم کے بندے کی بات ہو رہی؟ وہ نمازیں ہی پڑھدا کلیاں ہور کچھ پلے نہیں آگا، یہ تصور بھی ہے ہمارے یہاں۔ بیٹھا رہتا تلاوت کر لینا، بھی بندہ کیسا ہے جی؟ ٹھیک ہے، نماز پڑھ لینا، باقی پلے کچھ نہیں ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ بندہ نمازی ہے، نیک ہے، لیکن پلے کچھ نہیں ہے۔ وہ پلے جو کچھ ہوتا وہ پتہ نہیں کیا ہے۔ وہ یہ تھا درہم، دینار، روپیہ، پیسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے اگر اسے کبھی ضرورت پڑ گئی تو کسی نے اسے کھوٹا آنا، فلس، اسے ایک پائی نہ دی، وَلَوْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ لَأَعْطَىٰ إِيَّاهُ، یہ بندہ اگر اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کر لے تو اللہ پوری جنت عطا کر دیتا۔ رُبَّ رَجُلٍ ذُو تَمَرَيْنِ لَا يَعُوبُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، ہمارے نزدیک ولی بھی وہ ہوتا ہے جس کی مشہوری ہو کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہاں صاحب اللہ ایسے ہی ہے نا۔ ہمارے مشائخ عربی میں جب پڑھاتے تھے تو وہ تصدیق کے لیے یہ جملہ بولتے اصح اللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ولی بھی وہ ہوتا ہے جو مستجاب الدعوات مشہور ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں وہ مشہور نہیں ہوتا، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے۔ دودکارا ہوا، اور المتناعمات لا ينکحون، وہ اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا کہ کسی خاندان کی نعمتوں میں پلنے والی عورت کی شادی کے لائق ہے۔ اس کی مدد اور تعاون کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ بہرحال اس نے اپنی کو ریڈی لگائی ہوئی ہے، اللہ والا ہے، اپنی روٹی میں وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، دن گزارتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اللہ کی ذات پہ قسم ڈال کے کہہ دے اللہ میرا یہ کام کر دے، اس کی قسم ڈالنے کے بعد اس کے کام کا زبان سے اظہار بعد میں ہوتا ہے، اللہ پاک اس کا کام پہلے کر دیتا ہے۔ اور ایسے بندوں سے ہم پنگا بڑھا لیتے ہیں، ایسے بندوں کو ذلیل ہم رج کے کرتے ہیں، ہم ان کے خدا بن جاتے ہیں۔ لیکن آج کے جمعہ میں آپ اگر احادیث سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ میرے بھائی کسی کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ کوئی انہوں کون جانتا ہے، انہوں چار بندے نہیں جانتے۔ چار بندوں کا نام جاننا اللہ کی قسم یہ نعمت ہے۔ ہر بندہ فیس بک ویورشپ کی بھوک میں میڈیا کے اوپر مولوی بلا کے لڑائے کس لیے جاتے ہیں؟ فیس فالوئنگ کے لیے۔ کوئی فلانے دی ویورشپ بہت ہے، انہوں یوٹیوب تے فلان چیز تے بہت سن دینے، اسے بلاؤ۔ یہ شہرت کا فتنہ، یہ شہرت کی بھوک، یہ ہوس، یہ دوزخ بنی ہوئی ہے زندگی، اس چاہت کی بھوک میں کہ دو چار بندوں میں میرا تعارف ہو جائے۔ شادی میں سلامی ڈالنی ہے تو اس لیے پتہ چلے، شادی میں گاڑی لے کے جانی ہے تو اس لیے پتہ چلے، جنازے میں جا کے آواز دینی ہے ٹھہرو جے کچھ بندے رہندے نے کہ پتہ چلے۔ جنازوں میں شرکت نمود نمائش کی، جلسے میں شرکت نمود نمائش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکھی کا پر وزنی ہے ایسی سوچ والے بندوں سے، مکھی اور مچھر کے پر کے برابر ان شہرت کے بھوکوں کی اوقات نہیں۔ اور رہا یہ مدفوع، اشعث، اغبر، خاندان گلی محلے کا کام آدمی، برا والا گولا بیچ رہا ہے، سادی مادی زندگی گزار رہا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے، نہ کسی سے لینا ہے نہ کسی سے دینا ہے، اپنی موج میں مست ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بڑا محبوب لگتا ہے، اللہ اس بندے کی وجہ سے بستیوں کی بستیوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اپنی موج میں رہتا ہے، کوئی شہرت کی بھوک نہیں، کوئی پتہ نہیں اس قسم کا۔ لا یشیر الیہ بالاصابع، نہ اس کی طرف انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں فلانا آ گیا۔ گلی محلے میں کوئی تعارف نہیں، کوئی مشہور نہیں، نہ کسی کو اس سے کبھی کوئی کام پڑا، اس قابل ہی نہیں کہ کوئی انگلی اٹھا کے کہہ دے کہ تیرا یہ کام فلانا بندہ کر دے گا۔ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوش نصیبوں کی بڑی بریک اور لطیف وضاحت فرما دی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بزم مجلس میں بیٹھے پرے پنچایت میں بیٹھے کو بندہ انگلی اٹھا کے کہے کہ یار فلانے سے یہ کام ہو جائے گا، وہ اس قابل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ مقام ہے کہ اللہ کی ذات پہ قسم ڈال کے کہے اللہ بارش برسا دے، تو قسم ڈالنے کے بعد وہ دعا اس کے جملوں سے ادا نہیں ہوتی، اللہ پاک اس کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اور کسی سے نالاں ہو جائے، آگے حدیث آ رہی ہے، حوضی ما بین ادنی الی امان البلقاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو حوض ہے یہ ادن سے لے کے یہ بلقاء، عمان بلقاء تک یہ پھیلا ہوا ہوگا، میلوں کی مسافت میں۔ ماؤہ اشد بیاضا، اس کا پانی من الثلج، برف سے زیادہ سفید ہوگا، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، وَأَكْوَابُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، میرے حوض کے برتن اتنی تعداد میں ہوں گے جس طرح آسمان کے ستارے چمک رہے ہوں گے۔ پتہ چل رہا ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے، عالم حشر ہے میرے بھائی۔ 50,000 سال کا گرمی کا عذاب کا دن ہے، حلق میں کانٹے انسان کے پیدا ہو رہے ہیں، کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، بلغت القلوب الحناجر کی کیفیت ہے۔ اس کیفیت کے اندر آپ مجھے یہ بتائے کہ کسی بندے کو وہ پانی مل جائے جس کے بعد عالم حشر کے دورانیے میں اس کی پیاس مر جائے، یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہو سکتا ہے، اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے۔ لیکن کیا کمال کی بات ہے، سبحان اللہ، کیا سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے
کہ اس حوض پہ حضور کچھ بخت بیداروں کا انتظار فرمائیں گے، انتظار فرمائیں گے. اور آپ کے تاثرات سے، آپ کے آگے بڑھ بڑھ کے دیکھنے سے معلوم کیا جائے گا حضور یہ ادا کسی کو ڈھونڈنے کی یہ کیوں کر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائیں گے کہ میں کچھ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں. اچھا وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ بڑی زناٹے دار گاڑیوں میں بیٹھ کر کے شاہی زندگی گزارنے والی، میرا شاہی پروٹوکول تھا، فلاں کے ساتھ میری الیک سلیک کروا دیں، فلاں کے ساتھ میرا فوٹو لگ جائے ٹھک کر کے فیس بک پہ. کوئی انسان چھپ کے نیکی کر لے، یا نیکی اگر اللہ تعالیٰ لے لے اسے چھپا لے. یہ میدے بھی اب موجود نہیں ہیں، میدے بڑے کمزور ہو گئے ہیں. اگر کسی سے چھپ کے نیکی کی ہو، سال 6 مہینے کے اندر ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہی رہتا ہے جب تک وہ نیکی اگلے کے منہ پہ مار کے اسے تانا دے نہ دے. ہمیں چین نہیں آتا، شیطان چین نہیں لینے دیتا. ایسے ولیٹ پھرتے ہیں ہمارے اندر کہ اگر کسی سے بھول کے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہم نے بھول کے نیکی کر ہی لئی، تو پھر شیطان اس نیکی کو ظاہر کرواتا ہے. کبھی تاننے کے چکر تم جانتے ہیں تو بھول گیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ نمود نمائش والے یا کسی موقع پہ نیکی کا کسی معنی میں سوائے رغبت کے اظہار کر دینے والے، یہ بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ آئیں گے، اجڑے ہوئے آئیں گے. اور اس اتنے بڑے حوض پہ جس کے برتن ستاروں کی مانند ہیں، من شرب منہ لم یظمأ، جو ایک بار پی لے گا اس میدان حشر کی صدیوں کی زندگی میں اسے دوبارہ پیاس نہیں ستائے گی. اس حوض کے پانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور آپ کن کا انتظار فرما رہے ہیں؟ اول الناس ورودا علیہ فقراء المہاجرین، سب سے پہلے اس حوض پہ فقیر قسم کے لوگ جن کی دنیا میں بڑی مشکل سے گزری، بالکل مخفی میچی مٹھ، کسی کو ان کی خوشی سے غرض نہیں، کسی کو ان کی پریشانی سے غرض نہیں، یہ آئے اور اب گلی محلے میں اپنی زندگی بتا کے چلے گئے. اس کی دی گئی نعمت زندگی پہ شکوہ کنا نہ ہوئے، کبھی کسی کے سامنے دکھ پھولنے کے اسلوب میں انہوں نے اللہ کی ناشکری نہ کی، جو ملی تھی گزار کے گئے. فقیر المہاجرین. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی نشانی بیان فرمائی پھر اس حدیث میں، لا ينکحون المتناعمات الشوس رؤوسا الدنس ثیابا. عمومی طور پہ کبھی ان کو دیکھیں تو کوئی فیشن میشن کا چکر نہیں، بال بھی بکھرے ہوئے، کپڑے بھی عموماً پرانے، مٹی آلود. کبھی کسی نعمت والے گھر نے انہیں دعوت ہی نہیں دی، اپنے دسترخوان پہ بلایا ہی نہیں، اپنی شادی میں 7 سٹار ہوٹل کی کرسی پہ بٹھانے کے اسے قابل ہی نہیں سمجھا. رشتہ دینا تو دور کی بات تھی، رشتہ کرنا الیک سلیک رکھنا تو دور کی بات تھی. ان کے ساتھ ویسے ہی کسی نے دسترخوان تک کا تعلق نہ بنایا. یہ اس قسم کے فقراء مہاجرین کرائے کے مکان پہ کبھی یہاں بیٹھے، وہاں سے اٹھا دیے گئے. اور ہمارے بر صغیر کے کلچر میں یہاں خاص طور پہ ہمارے کرایہ دار جو ہے اسے کرایہ دار ہی سمجھا جاتا ہے، اسے تعلق نہیں بنایا جاتا کہ یہ کرایہ دار ہے. بعض گلی محلے بڑے اچھے ہیں، وہاں کوئی کرایہ دار شخص آتا ہے تو گلی محلے والے سارے اس سے اتنا محبت کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، اتنا اچھا تعلق اس کے ساتھ بناتے ہیں کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس محلے کے اندر پکا مکان لے لے. وگرنہ زیادہ تر پراگرس رپورٹ یہی ہے کہ کرایہ دار کو کرایہ دار ہی سمجھا جاتا ہے اور موڈا مار کے کہا جاتا ہے کرایہ دار نے وہاں سے اٹھا یہاں، یہاں سے اٹھا وہاں، اسی طرح کرتے مرتے بیٹیوں کے سر چھپاتے لبھاتے نگاتے زندگی گزار کے چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پوشیدہ شخص
نہ کوئی شہرت، نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی منہ کے آگے میک کرنے والا، نہ کوئی سیلفیاں لینے والا، نہ کوئی ویورشپ کی بھوک. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پہ ان کا انتظار کروں گا. اور 20 سال پہلے اللہ تعالی عام جو کھاتے پیتے لوگ تھے، متنعمین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی یہ واضح فرما دیا. حدیث کے جملے ہیں ایاکم والتناعم ان عباد اللہ لیسوا بالمتناعمین. میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، بہت زیادہ سکون اور بہت زیادہ عیاشی اور بہت زیادہ مزے کی زندگی، اس سے بچو. بہت زیادہ آسودگی سے بچو. اور نمونہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صبح اٹھے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے ہیں کہ عائشہ آج مجھے نیند کچھ گہری آ گئی ہے، تہجد میں اٹھنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، تو کیا معاملہ ہے؟ فرمایا حضور میں نے آپ کے نیچے کی چادر چتائی دور میں نے دوری کر دی تھی. فرمایا اسے قہری کر، اسے قہری کر. تو نے اسے دوہرا کیا تو جسم کو آرام محسوس ہوا، اللہ کے در میں کھڑا ہونے سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. اپنے بچوں کو کبھی کبھی سادہ بھی کھلایا کرو، اللہ کے رسول کا حکم ہے. کبھی کبھی پرانا زمانہ اپنا بچپن کا یاد کر کے، اللہ نے روزہ اسی لیے رکھوایا ہے کہ بھوکے کی بھوک اور پیاسے کی پیاس کا احساس ہو. لیکن ہمیں روزہ نے کیا کہنا؟ بھی شدت کی گرمی ہو، 16 پہ اے سی کر کے لگا کے سحری کھا کے رج کے سو گئے، زور ٹائم اٹھ کے اے سی میں نماز پڑھی، اثر ٹائم دکان میں اے سی والی گاڑ پہ بیٹھ کے آئے گاڑی پہ، اور آگے دفتر میں اے سی چل رہا تھا، اور مغرب ٹائم 75 قسم کی ڈشیں سامنے رکھ کے تونا لا کے کھا کے کہتا ہے روزے دا ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں لگا ہے. بھی تینوں روزے دا کی پتہ لگنا سی؟ تیرے سیر تے کڑائی رکھی ہوئے سیمنٹ پا کے تے تینوں کھڑا کیتا ہوئے چنائی کرن تے تینوں پھر میں پوچھا بھی دس بھائی، اور سحری بھی تو نے اسی غریب والی کی ہو، اور افطاری میں تو نے کھجور کا منہ نہ دیکھنا ہو، پھر میں تجھ سے پوچھوں روزہ کسے کہتے ہیں، روزہ کس طرح لگتا ہے؟ ایاکم والتناعم، روزانہ کھانے کے ساتھ سلاد ہیں، روزانہ ہی رنگ برنگی ڈشیں ہیں. کبھی گھر کے اندر سادہ کھانا بن گیا تو ناشکری کی انتہا ہے، غضب کے اندر مبتلا ہے، بیوی پہ لرزاں ترساں برساں ہے. تیرے مہمان آ گئے، تیری شان میں فرق آ گیا ہے. مہمان آئے، آسمان سے فرشتے آئے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں تکلف سے روکا گیا ہے. سادگی، زندگی میں سادگی، کسی قسم کا اظہار اور نمود نمائش نہیں ہونی چاہیے. صحابہ کرام کتنی سادگی ہوتی تھی، اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 صحابہ، ان کے گھر آئے، مہمان آئے تو ان کے گھر کے اندر صرف روٹی تھی اور اوپر چھڑکنے کے لیے نمک تھا. ایاکم والتناعم، نعمتوں سے متلذذ ہونے سے بچو. جدوں جڑی شے کھانو دل کیتا ادوں ہی کھا لئی. میرا ایک دوست، میں نے اسے کہا کہ آپ بھی کھانوں پہ بہت پیسہ ضائع کر دیں، جب بھی خاندان میں پارٹی کا پروگرام بنتا ہے کھڑکا دیتے ہو. آپ پہ فرض ہے کہ مہینے میں ایک بار پروگرام بنا کے اس پارٹی کے پیسے مجھے دیا کرو تاکہ میں کسی غریب کے گھر تک پہنچاؤں. جی ویسے ہی دے دیں؟ نہیں بھی ویسے نہیں دینے، پارٹی چھوڑنی ہے باقاعدہ، اور رشتہ داروں کو خاندان کو بتانا ہے کہ پارٹی جو طے پائی تھی اس کے پیسے آپ سب کی طرف سے اللہ کے لیے دے دیے. پیزا کھانا تھا، پیسے تھے 3500 روپیہ، لیکن میں نے کسی غریب کے لیے دے دیے. غریب کی 1 من گندم ہے چوری جی، کنی بھائی؟ اور تیرا پیزا 1 من گندم ہے، 1 من گندم ہے، 1 من گندم ہے. ابو ذر غفاری کے گھر مہمان آئے، روٹی تے لون چھڑکیا تو ساتر چورن ہوتا تھا، نمک کی قسم تھا لیکن چورن ہوتا تھا، اس سے ذرا روٹی نمک سے کراری لگ جاتی تھی. تو ایک شخص کہنے لگا کہ اگر آپ کے پاس چورن ہے تو وہ دے دیں تاکہ ہم روٹی پہ وہ چھڑک لیں.
تو فرمانے لگے ٹھہرو میں لے آتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد چورن لے آئے. تو صحابی مہمان انہوں نے کھانا کھایا. کھانا کھا کے کہا الحمدللہ الذی قنعنا، تعریف اس اللہ کی جس اللہ نے اس کھانے پہ قناعت عطا فرمائی. قناعت عطا فرمائی. ابو ذر غفاری فرمانے لگے کون کہتا ہے یہ قناعت ہے بھائی؟ قناعت تو وہ تھی کہ جو میں نے نمک اور روٹی دی تھی تو اس پہ راضی ہو جاتا، اور اگر تو اس پہ راضی ہو جاتا تو میرا لوٹا بکالے پہ گروی نہ رکھا ہوتا، میں یہ چورن بکالے کریانے کی دکان پہ اپنا وضو کا لوٹا گروی رکھ کے لے کے آیا ہوں. عورت کا لک دورہ ہو جاتا ہے، تیرے ٹشن ٹھیک نہیں ہوتے، تیرا نخرہ ٹھیک نہیں ہوتا، فلاں چیز کم ہے فلاں زیادہ ہے. نہ کھانے میں سادگی، نہ زندگی میں سادگی، نہ لباس میں سادگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لباس کی شہرت عام ہو جائے گی، اور یہ اظہار آپ دیکھتے ہیں کہ میں فلاں برانڈ کی سلائی کا سوٹ پہنتا ہوں، بھی 21,000 روپے میں سلائی دیتا ہوں. ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کہنے لگا جی یہ اس نے سوٹ سلائی اس کی سوٹ کی سلائی، اس کے سوٹ کی سلائی 21,000 کی ہے. میں نے کہا یہ لقمہ منہ میں ڈال دیتا ہے بھی سوٹ. شہرت صرف یہ کہ فلاں برانڈ چنگی منجی ٹھوکتا ہے، پتہ چلے کہ یہ اس سے سوٹ سلواتا ہے. تیرے 2 سوٹوں کی سلائی کسی غریب کی بیٹی کا پورا جہیز ہے. تیری شہرت نے تیرا جنازہ نکال دیا آخرت کی ہر قسم کی اس نعمت کا جو اللہ نے تیرے لیے رکھی تھی. آپ اسلام نے فرمایا لباسوں کی شہرت عام ہوگی، لباس کی نمود نمائش. اب ملبوسات والے کپڑے والے مارکیٹ میں آپ جا کے دیکھیں، عورت نمائش بن گئی، فیشن بن گیا. اور لباس تن ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، یہ مقابلے کے لیے نہیں ہوتا کہ میرا بہت بڑے برانڈ کا کپڑا ہے، میں بڑے ہائی فائی برانڈ سے سلائی کروایا ہے، اس لیے نہیں ہوتا. بھائی توجہ میری طرف کریں. اس کو جمعے میں ہو اللہ کے بندے موبائل کے ساتھ لگے ہوئے، جمعے میں ہو. کبیرہ گناہ ہے، جرم ہے، سنگین گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے. جمعے میں دائیں بائیں دیکھنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعا دی ہے. معافی مانگنی چاہیے. جمعے میں موبائل میں لگے ہوئے آپ اللہ کے بندے توجہ میری طرف کریں. ٹیک چھوڑ دیں. جمعے میں سر نہیں پھلانگنا چاہیے، جمعے میں ٹیک نہیں لگانی چاہیے. جمعے میں موبائل کے ساتھ لگے ہوئے. ایک میں جگہ جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، میں نے کہا موبائل بند کر. کہتا جی میں دسن لگا ہوں میں جمعے جا، میں دسن لگا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دوران تیرے ساتھ والا شرارت کر رہا ہو تو اسے کہہ دے انصت فقد لغوتا، تو نے ایک لغو حرکت کی، صرف اسے چپ کروا دے، اسے چپ کروا دے. او خدا کے بندوں کچھ سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھو اور شکر کرو کہ کوئی کہنے والا ہے. ہمارے تو بیچارے مولوی بھی کانے ہیں، 4 روپے دیتے ہیں، وہ کب یہ بات کرتے ہیں؟ تو دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دلیری کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یہ کوئی نہ فخر ہوتا ہے، نہ رمود ہوتی ہے، نہ سما ہوتا ہے، یہ صرف ایک جذبہ ہے اصلاح کا، اور کہنے والے کو کہنا چاہیے. مسئلہ اس سے ہوا، کتنے ساروں کی اصلاح ہو گئی. اللہ میرے اس نوجوان کی زندگی پہ بھی اپنا رحم برسائے، کرم برسائے، اس کی زندگی کو اللہ خیروں سے مالا مال فرمائے. بھی توجہ کریں میری طرف، ذرا پورا دھیان کرو، میری بات کو غور سے سنو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دکھائیں گے کہ ایک بندہ بڑا شہرت کا لباس پہن کے گھر سے نکلے گا اور بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے گریبان کھول کے جا رہا ہوئے گا. اچانک اسی جرم کی بنیاد پہ اور کوئی جرم نہیں ہوگا، اللہ زمین میں دھنسا دیں گے. تب لوگوں کو پتا چلے گا یہ کتنا بڑا جرم ہے. ایک ایک چیز پہ فخر ہے. ساڈی قربانی بکرے نال دا تہاڈا بکرا نہیں ہے گا. نہیں وہ پر آئے. ہر گل تے لڑائی ہے، ہر گل تے شہرت ہے. یہ نمبر دنیا سے لینے نے سارے. مولویاں تے مقابلے لگتے ہیں. انہوں نے جڑا مولوی میں سدیا سی نا، 13 مولوی وہ نال دا نہیں. سائی وال میں ایک مسجد ہے، وہاں میرا درس ہوتا تھا. تاکراتوں کے سارے پروگرام ہوتے تھے. آخری تاکرات میرا پروگرام ہوتا تو بڑا سائی وال ماشاءاللہ ہزاروں لوگ ہوتے، 5-7 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. تو آخری درس کے بعد میٹنگ ہوتی تھی. تو میں ذرا آپ کو پتا جو ساتھی مجھے جانتے کھلے مزاج کا آدمی ہوں، تو میرے سامنے بادشاہت کر لیتے تھے. اب اس میں بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں دفتر میں، تو اتنے جناب میری بولیاں لگ رہی ہیں. وہ آنا لے میرے والا خطیب صحیح رہا ہے،
تیرے والا چلیا ہی نہیں، تیرے والا چلیا ہی نہیں، میرے والا بڑا چلیا، مولوی نہ ہویا میں پٹاخا ہویا، میرے والا چل پیا، تیرے والے کو بولیا ہی نہیں گیا، انہیں کہا لو نواں کاٹ دو، اگلے سال تو نہیں سداں گے۔ ایک کہہ رہا جننے کے دینے نے اونی کی تقریر ہونی ہے، ہر چیز میں۔ ساڈی مسیت نال دی مسیت نہیں، توجہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے مسجدوں پہ فخر کیا جائے گا۔ محراب ساڈی مسجد دا آگے ویکھیا جی، ساڈا ممبر ویکھیا جی، ساڈی مسجد دا ساؤنڈ، ہماری مسجد کی ٹائل، او خدا کے بندو اللہ سے بھی کچھ لینا یا نہیں؟ رسول کا دین بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ آپ کی تعلیمات بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کے اللہ تعالیٰ کا جب عذاب کائنات میں برس کے اس کائنات کو اجڑنے کا اللہ انتظام ترتیب دے کے اسے حتمی مراحل میں داخل فرمائیں گے، اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ لوگ مسجدوں میں شہرت کریں گے، مسجدوں میں فخر کریں گے، بڑا کامیاب جلسہ ہے جی، ساڈے جلسے نال دا جلسہ، ساڈا مولوی بڑا رش کھچدا ہے، تہاڈا مولوی رش نہیں کھچدا۔ سبحان اللہ آتی ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے، سورۃ الفاتحہ آتی ہے، ترجمہ آتا ہے، ناظرہ قرآن مجید آتا ہے، 4 دعائیں آتی ہیں، نہ کسے شے دا پتہ نہیں، باقی ہر شے دا پتہ ہے، کیڑیاں 12 گڈیاں ننگیاں نا 11 نمبر والی دا ایک اشارہ خراب ہے، اتنی رپورٹ ہے۔ ہمارا مولوی بڑا رش کھینچتا ہے، تمہارا مولوی رش نہیں کھینچتا۔ کوئی اللہ رسول کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، کوئی آخرت کی توجہ پیدا ہوتی ہے، کوئی قبر کی فکر دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا کوئی داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ جمعے کے بعد اوہ کیا بات ہے، کیا جمعہ سی، بس ماشاءاللہ قاری صاحب مزہ آ گیا جی، تے قاری صاحب ہونی خوش نے، آندے نے بندے آندے نے مزہ آ گیا، حاجی صاحب بڑے خوش نے، جان لگے 2000 بھی جیبی چ پا گئے سی، اوہ ہوئے بندے میرے تے بڑے راضی نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی خطیب اس لیے گفتگو کرتا ہے، ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جنت کے دروازے پہ بیٹھ کے دوزخ کی دعوت دے رہا ہے۔ دکھاوا، نمود، نمائش، طلب، پروٹوکول، سادگی، خمولت، تعارف نہ ہونا، کوئی نہیں جانتا جی تینوں، کوئی نہیں بوجھدا، اسے کو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نہ کچھ جانتا ہے نہ بوجھتا ہے۔ حضور نے بھی ایسے بندوں کو دعا دی ہے اور فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض پہ ان کا انتظار کروں گا جنہوں نے نہ کوئی جانتا سی نہ کوئی بوجھدا سی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ویلاگ بنا رہے ہیں، ایک ایک چیز شہرت کی نظر کی جا رہی، گروپ فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، کاروبار سے لے کر کے حتیٰ کہ فیس بک کے ان اوپر ان چیزوں کی بھی نمائش کی جاتی ہے کہ شریف آدمی کی غیرت جن کی نمائش کی اجازت نہیں دیتی، شریف آدمی کے ضمیر کو یہ چیزیں زیبا نہیں ہیں، ان چیزوں کی نمائش بھی ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، میری امت کے لوگوں میں تو تم کو یہ بھی حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت دے دے، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت دے دے، اس نعمت کو بھی چھپا کے رکھو۔ استعینوا، مدد طلب کرو اللہ سے، علی قضاء حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے کچھ لینے کے لیے، مزید لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے دے، اس نعمت کو چھپاؤ، چھپانے سے مزید نعمت ملتی ہے۔ ایک انسان چھپ کے نیکی کرتا ہے، تنفق یمین لا تعلم شمال، دائیں سے خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگ ہیں انہیں اللہ عرش کا سایہ دیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے کہ صدق فاخفاہا، اس نے صدقہ کیا اور چھپا دیا، اتنا چھپایا دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں کو پتہ نہیں چلا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو بھی پتہ نہیں چلا، گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلا، اس نے خود بلا دیا کہ میں نے یہ نیکی کی تھی، خود کو بھی نہیں اس نے یاد کروایا، اپنے ذہن سے بھی یہ محو کر دیا، ریموو کر دیا اس نیکی کو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اور فرمائے استعینوا
بالکتمان، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر جو نعمت ملے فَإِنَّ لِكُلِّ نِعْمَةٍ مَحْسُودُ، بے شک ہر نعمت پہ حسد کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کاروبار دے دے، کہیں اچھی ڈیل اللہ کروا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی چھپاؤ، اللہ اس میں برکت پیدا کر دیں گے. جو ہی تم نمود، نمائش، اظہار کرو گے فَإِنَّ لِكُلِّ نِعْمَةٍ مَحْسُودُ، ہر نعمت کے حسد کرنے والے ہوتے ہیں. تمہاری وہ نعمت حسد کا شکار ہو جائے گی، زوال پذیر ہو جاؤ گے، چھن جائے گی، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. بے شک نظر بد حق ہے، اچھا خاصا اونٹ جو پورے گلی محلے کو کافی ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جب نظر بد لگتی ہے تو ایک ہانڈیا اس کے اندر سما جاتا ہے، ایک ہنڈیا کے اندر سما جاتا ہے. اور اچھا خاصا نوجوان جا رہا ہوتا ہے جسے کوئی بیماری نہیں ہوتی، نظر بد لگتی ہے، لمحوں میں قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جائز چیز بھی چھپانے کا کہا گیا بھائی. وہ جگہ ڈھونڈتا پھرتا ہے اللہ کو منانے کے لیے، چھپنے کی، نفل پڑھنے کی، اس کا اللہ کے سامنے رونے کو جی چاہتا ہے، وہ تنہائی ڈھونڈتا پھرتا ہے. یہاں آنسوؤں کی نمائش ہو رہی ہے، حج پہ گئے ہیں، کنکریوں کی نمائش ہو رہی ہے، مقابلے لگے ہوئے ہیں. تیرا حج کنا دا رہا؟ وہ آنا میرا ٹھیک نہیں رہا. پیکج کنے آڑا سی؟ آنا 14 لاکھ والا پیکج سی. آنا میرا 40 لاکھ آڑا سی. تو 14 لاکھ جانا، پھر تیرا حج اتنا دا ہی ہونا. لو بھی مجھے بتائیں گے 40 اور 14 لاکھ یعنی 40 لاکھ سے اللہ جلدی مل جاتا ہے؟ حج 14 اور 40 لاکھ کا نام ہے. 40 لاکھ لگایا اپنی ذات پہ، اس 40 لاکھ سے کیے یاشی، کہتا ہے حج میرا بڑا اچھا ہوا ہے، اللہ سے رابطہ ہو گیا اس کا. ایک ایک چیز کی نمائش ہے. کتنے حاجی آ رہے ہیں، میں تو اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہوں، ان کو تلقین کرتا ہوں. اچھا جی ان سے پوچھیں حج کیسا رہا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خیمیاں چ کولنگ بڑی سی. شفیق صاحب کی کہنے لگے؟ لو جی میں پوچھا حج کیسا رہا؟ آنے خیمیاں چ ایز افا اے سی بھی نال لائے سن، کولنگ بہت سی. بتانے کے لیے ہے ہی نہیں کہ حج کا مطلب کیا ہے. بندہ کہے یار میرے اندر سستی تھی، اللہ کی محبت تھی لیکن اتنی نہیں تھی. اس سفر کے بعد اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. اس سفر کے بعد سنت کی محبت پیدا ہو گئی. اس سفر کے بعد مدینے کی محبت پیدا ہو گئی. اس سفر کے بعد مکہ کی محبت پیدا ہو گئی. اس سفر کے بعد تہجد کی محبت پیدا ہو گئی. اس سفر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی حب پیدا ہو گئی. حج کیسا رہا؟ اوئے ہوئے کھانے بڑے سے. حج کیسا رہا؟ وہ لہراں بہراں لگا دی انہوں نے. حج کیسا رہا؟ بھی میں جیڑی کھان لی چیز دی تمنا کردا سی ایداں میرے اگے آ جاندی سی. حج کیسا رہا؟ میرا سامان زیادہ سی، میں دعا کی تھی میرا سامان ننگ گیا. حج کیسا رہا؟ میں ایداں نکلیا گڈی اگے کھڑی سی. یہ ہے حج. جن قوموں کے اندر شہرت کی بھوک ہوتی ہے ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ان چیزوں کے جن کے ذریعے سے دنیا کی شہرت، دنیا کی بھوک، دنیا کی نمود، دنیا کی نمائش، ایک ایک چیز کیپچر کر کے لمحے لمحے کی. کنکریاں مارنے کے دوران بھی نمائشیں ہو رہی ہیں، پیچھے رابطے ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، ایک ایک چیز کا اظہار ہو رہا ہے. اوکھیاں ہو کے اکھ چوں آنسو کڈ کے پھر کیمرہ ذرا زوم کر کے اس آنسو دی تصویر لے کے وہ وائرل کی جا رہی. جی فلانا رو رہا ہے، جی بڑا ہی خوش نصیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بیت اللہ کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، رو رو کے مت وجی ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام، انا یستجاب لہ. جو کھا کے آیا حرام کا، جس پیسے سے کما کے احرام خریدا حرام کا، ماں نے دودھ پلایا، ماں نے جو کھایا باپ کما کے لایا حرام کا، تم اس کو روتے ہوئے کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہو. انا یستجاب لہ، اس کی دعا اللہ کیسے قبول کریں گے؟ اللہ کے ہاں معیار اور ہیں. چھپ تنہائی میں جا، حج کر، تیری فیس بک کو پتہ نہ چلے، طواف کر، تیرے موبائل کو خبر نہ ہو، عمرے پہ جا، تیرے سوشل میڈیا کو پتہ نہ چلے، واپس آ، تجھے تیری فیملی کو معلوم ہو.
یہ پھول اللہ قیامت کے دن فرشتوں سے تیرے گلے میں پہنوائے، انشاءاللہ تیری دید ہے، تیری عید ہے میرے بھائی، تیری نیکی ہے، تیرا حج ہے. ہر چیز کا بدلہ، ہر چیز کا رسپانس دنیا میں نہیں مانگتے. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپاؤ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شہرت سے بڑا بھی عذاب کوئی نہیں ہے، گمنامی سے بڑی بھی نعمت کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو احادیث اور سن لیں، واضح فرما دیا ماں زیبانی جائیانی ارسلہ فی غنم بافسد لہا، دو بھوکے بیڑیے دو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے جائیں تو یہ بھوکے بیڑیے بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے، بکریوں کی اتنی چیر پھاڑ نہیں کرتے. من حرص المرء علی المال وشرف الدین، جتنی مال کی بھوک اور شہرت، ناموری کی بھوک کہ میرا نام بنے، میرا ٹکا لگے، اس ناموری کی بھوک جتنا نقصان بندے کے دین کا کر دیتی ہے کہ پتہ چلے یہ نیکی میں نے کی ہے، یہ ناموری ہے. اس چاہت کی خاطر نیکی کرنا، ناموری کی بھوک. سیاستدان جو کر رہے ہیں ناموری کے لیے کر رہے ہیں، میڈیا پہ جو پروگرام کیا جاتا ہے ناموری کے لیے لانچ کیا جاتا ہے، اور اسی بندے کے بڑا پاپولر سمجھا جاتا ہے جس کو سننے والے اس کے ویو بہت ہیں، اس کا پیج بوسٹ ہے، ملین ٹریلین میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں کسی بندے کو اللہ شہرت دے دے، اس کا کرم ہے، اسے اللہ سنبھالنے کی توفیق دے دے، وہ خود کو کنٹرول کر لے، اتنا ہی رب کے سامنے گر جائے اے میری نیکیوں کا شہرہ کرنے والے، میری برائیوں سے تو ہی خبردار ہے. میرے مہربان اللہ، جس طرح دنیا کی نظروں سے یہاں تو نہیں میری برائیاں چھپائی ہوئی ہیں، میرے پروردگار قیامت کے دن بھی میری کسی برائی کو ظاہر نہ کرنا. انسان جھک جائے، شرمندہ ہو جائے کہ اللہ کے سامنے میری تمام کمیاں کوتاہیاں روز روشن کی طرح یہاں ہیں، لیکن اس نے لوگوں کے درمیان میری نیک نامی بنا رکھی ہے، میری عزت بنا رکھی ہے. بھوکے دو بھیڑیے اس لیے کہا گیا کہ بھیڑیے بعض دفعہ بھوک کی وجہ سے بکریاں پھاڑتے ہیں، بعض دفعہ بھوک نہیں ہوتی، جب ایک بھیڑیا دوسرے کو دیکھتا تو ضد میں آ کے بکریاں پھاڑتے ہیں. تو بکریاں اتنی ضد میں آ کے یہ بکریوں کے ریوڑ میں بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی ناموری کی بھوک کہ میرا پتہ چلے یہ کام میں نے کیا ہے، یہ بھوک جتنا بندے کے دین کا نقصان کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من سما اللہ، جس بندے کو یہ بھوک ہوتی ہے کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ کام میں نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں جہاں تک وہ چاہتا ہے کہ میرا پتہ چلے یہ نیکی میں نے کی ہے، وہاں تک اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، وہاں تک اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے. اور قیامت کا دن ہوگا، ایسے بندے جب اللہ کے دربار میں لائے جائیں گے تو ان کی دوبر کے اوپر جھنڈا لگا ہوگا، دوبر پہ جھنڈا لگا ہوگا، اور اس جھنڈے پہ لکھا ہوگا یہ فلاں شہرت کا بھوکا، اس کے دل میں تھا کہ میرا پتہ چلے، لہذا آج پتہ چل جائے لوگوں کو کہ اس کی یہ چاہت تھی کہ میرا پتہ چلے، میرے بارے معلوم ہو، میرے بارے جان لیا جائے. آپ عمرے حج پہ جاتے ہیں، کبھی نوٹ کیا کریں 40 سال سے 70 سال سے سفرے لگ رہے ہیں، لیکن سفرے لگانے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے یہ سفرے لگا کون رہا ہے، یہ سفرے کون لگا رہا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خاص طور پہ میرے نوجوانوں، اس اظہار، نمود، نمائش اور دکھاوے کی بیماری، اس سے بچ جاؤ. ہر چیز کو فیس بک کے اوپر ڈال کے، سوشل میڈیا پہ ڈال کے، ہاں واہ کے لیے رات گئی بات گئی، بھائی ضائع ہو گئی چیز. دنیا میں جب زندگی گزار کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ تیری چاہت تھی
کہ تجھے کہا جائے کہ تو بڑا نیک ہے، فقد قیل، حدیث کے الفاظ ہیں، تو تجھے کہہ دیا گیا، تجھے نتیجہ مل گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کیا ہے؟ میرے پاس تو تیرے لیے کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالی ایسے بندے کو جو عام طور پہ شہرت پسند نہیں کرتا، چھپا رہتا ہے، کام کر رہا ہے، اللہ پاک کام لے رہا ہے، جگہ جگہ ڈنڈورا نہیں پیٹتا اپنے کام کا، شہرت کی بھوک نہیں ہے کہ پتہ چلے جی فلانا وائرل ہو رہا ہے، بھی آپ بھی وائرل ہو جائیں، فلانے کی ریلیں آ رہی، آپ کے کام کی بھی ریلیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آخری حدیث اور نشانی، انا اغبط اولیائی، میرے یار، اللہ فرماتے ہیں، حدیث ہے، جن پہ مجھے بڑا رشک ہے، غبط کہتے ہیں رشک، مجھ اللہ کو بڑا فخر ہے، بندوں میں سے میرے کچھ ایسے یار ہیں، اندی میرے نزدیک، لمومن خفیف الحاظ، ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے انہیں ایمان ملا ہوتا ہے، لیکن کوئی بہت وزنی نہیں سمجھے جاتے معاشرے کے اندر، لیکن ذو حظ من الصلاۃ، نماز پورے پہاڑ والی پڑھتے ہیں، نماز اہتمام والی پڑھتے ہیں، شروع کی تمہید اور آخری اختتام، اور یہ حدیث طیبہ ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، لیکن نماز احسن عبادت ربی، اللہ کی بندگی بڑے اچھے طریقے سے کرتے، کچھ پلے نہیں، معروف نہیں، مشہور نہیں، بس ڈنگ ٹپاؤ ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ، پکڑ دھکڑ کے اپنی زندگی پوری کرتے، لیکن نماز کے اندر بڑا چین اور سکون ہے، اللہ کی بندگی خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں۔ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، چھپتے بھی ہیں تو اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں، یہ نہیں تنہائی میں جا کے گناہ کر لیتے ہیں، چھپتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتے ہیں۔ وَكَانَ غَامِزًا فِي النَّاسِ، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، اتنا تعارف نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ کو بندہ کسی سے پوچھتا ہے کہ یار اس فن کا کوئی بندہ ہے، میں نے دعا کروانی، دم کروانا ہے، تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے ہاں فلاں بندہ ہے میرے جاننے والا، میری سلام دعا ہے، یار وہ نام نہیں کدے سنے ہے نا، یہ کہا جاتا ہے، گویا کہ کسی بندے کو ترجیح اس بنیاد پہ دینی ہے، اس کا سٹیٹس اس بات پہ فائنل کرنا ہے کہ اس کا سنا نہیں کبھی، فلاں سے کروا لو، وہ فلاں میڈیا پہ آتا ہے، یہ شہرت تصدیق سمجھی جا رہی، جس چیز سے رسول اللہ نے روکا تھا اس چیز کو، شہرت کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ قرار دیا، یہ ہے تہذیب جدید۔ بھائی بھی ٹرمپ نے ہماری پوسٹ شیئر کی ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ معاشرہ کہاں تک آ گیا، اتنے بندوں نے میری پوسٹ پڑھی ہے، بس اتنے بندوں سے غرض ہے کسی کی اصلاح ہوئی ہے، میں نے کس جذبے سے کہی ہے، جب یہ جذبہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شخص مذموم ہے۔ محمود کون ہے؟ یہ کان غامزا فی الناس، لوگوں کے درمیان معروف نہیں ہے، مجہول شخص ہے، لا یشار الیہ بالاصابع، پھر یہاں فرمایا انگلیوں کے ساتھ اس کی طرف اشارے نہیں کیے جاتے، کبھی کسی کام کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں بندہ یہ کام نکلوا سکتا ہے۔ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، رزق بھی پورا سورا ہوتا ہے، اور فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، جس حال میں اللہ نے اسے رکھا ہوتا ہے وہ پورے صبر کے ساتھ اپنی زندگی کے دن پورے کرتا ہے۔ حدیث کے جملے قربان جائیے ایسے بندے کے نصیب پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ مجھے اپنے یاروں میں سے جس یار پہ فخر ہے وہ یہ میرا یار ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ غامسا فی الناس لہو ذو حظ فی الصلاۃ، نماز کے اندر اس کا ایک خاصا حصہ ہے۔ احسن عبادت ربی، اللہ کی عبادت بڑی اچھے خوبصورت طریقے سے کرتا ہے۔ لا یشیر الیہ بالاصابع، انگلیوں کے ساتھ اشارے نہیں کیے جاتے، کوئی لمبی چوڑی شناخت نہیں ہے، غامسا فی الناس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا وہ یار ہے جس کی یاری پہ مجھ اللہ کو فخر ہے، مجھ اللہ کو فخر ہے۔ ایسے کسی بندے سے ملیں، اس کی عزت کریں، اس سے الیک سلیک بنا کے رکھیں، اس سے محبت کریں۔ ہماری مساجد کے بعض آئمہ مسجد میں آئے، مسجد میں اٹیچ ہو گئے، باہر کی زندگی سے باخبر نہیں ہیں، سوشل میڈیا سے باخبر نہیں ہیں، تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے اس میں گزارا کرتے ہیں،
اور انتظامیہ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، جو مشہور مولوی ہوتا ہے اس کو سارے ہی دے دیتے ہیں، اس کو سارے ہی دے دیتے ہیں۔ مجھے کتنے سارے دوستوں کے فون، اللہ کا شکر ہے قربانیاں تھیں الحمدللہ، کتنے سارے دوستوں کے فون ہیں جی، گردن پسند کریں گے، دستی پسند کریں گے، پوٹ کا گوشت پسند کریں گے۔ میں نے کہا بھی اس کو دو جس کی قربانی نہیں ہے، میں لسٹ بھیج دیتا ہوں آپ کو بھائی، میں لسٹ بھیج دیتا ہوں، لسٹ بھیج دیتا ہوں، تو جس کی تھوڑی بہت ہی تعارف ہو جائے اس کے ساتھ تو سارے نیکی کر لیتے ہیں، اس کو تو دسترخوان پہ سارے بلا لیتے ہیں، اس کی تو وی آئی پی پورے پار کے ساتھ دعوت سارے کر دیتے ہیں۔ غامزن فی الناس، ایسا بندہ جسے عام لوگ جانتے نہیں ہیں، اس کو عزت اور تکریم دینا، یہ اللہ کا یار ہے۔ اللہ کا یار وہ نہیں ہوتا جو مشہور ہوا کہ یہ بڑا مستجاب الدعوات ہے، بھی سن لیں، وہ عام کسی گلی کے اندر جاتے وقت میں نے دیکھا ہے، ہمارے ہاں ایک ادھر بزرگ ہوتے تھے جامعہ سلفیہ کے باہر، بابا جی تھے، مرونڈے کی ریڑھی لگاتے تھے، تو مرونڈے کی ریڑھی لگا لگا کے اللہ پاک نے برکت دی، اس نے مکان بنا لیا۔ تو میں جاتے جاتے بعض میں اس کو کہتا تھا بابا جی میرے لیے دعا کریں، میرے لیے آپ دعا کریں۔ اور میں نے اس طرح کے بے شمار کتنے واقعات آپ کو سناؤں، ٹائم اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ پاک ان کی دعا فوراً قبول فرما لیتا۔ آپ کے اگر ملازم ہیں، ان ملازموں میں جو ملازم آپ کو شکوہ نہیں کرتا، توجہ کریں، اور نماز کی پابندی کرتا ہے، لکھ کے لے جو ولی ہے، بولو کون ہے؟ ولی ہے۔ اور میرے جیسے گنہگار سے ہزاروں گنا بڑا ولی ہے۔ آپ کا ملازم ہے، جو تنخواہ دیتے ہیں تھینک یو شکریہ بولتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، لکھ کے لے جو، اس کو کبھی کہیں یار میرے لیے دعا کریا کر، اور دل میں پریشانی رکھ کے کہیں کہ یہ پریشانی اس کے لیے دعا کر، آپ دیکھیں گے اللہ پاک آپ کی پریشانی حل کر دے گا، اللہ پاک آپ کی پریشانی حل کر دے گا۔ کبھی ولی ڈھونڈنا ہو تو ابھی تھوڑی سی 1 منٹ دے دیں ذرا، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ماشاءاللہ۔ آپ کی دکان گلی محلے میں کتنے بندے جو آپ دیر سے جانتے ہیں ان کو گولا بیچتے ہیں، مثال کے طور پہ لچھے بیچتے ہیں، چھلی بیچتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ میں عموماً جامعات میں آتے جاتے ان ڈرائیو پہ، کبھی رکشے پہ کبھی گاڑی پہ، تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ ایک ٹوٹی جی گڈی ہے تو بندہ اللہ تیرا شکر ہے سواری دیتی ہے، میری روزی روٹی کا سبب بنیا ہے، تو آخر لگا مولوی صاحب نماز نہ پڑھ لیے۔ میں کہا یہ گل تو سانوں تینوں کہانی چاہیے سی، یہ تو سانوں کہانی چاہیے سی، نماز تو پڑھنی ہے۔ تو مجھے پتہ چل جاتا ہے الحمدللہ یہ ولی ہے، یہ اللہ کا کیا ہے۔ ایک بندہ مینوں آ کہندا کر سا تسی اللہ دے ولی ہو، میں کہ تینوں کنے دسیا ہے؟ میرے چ ولیاں والی کوئی نشانی نہیں ہے، حدیث میں جڑیاں نشانیاں نے وہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بس تو دعا کر اللہ مینوں معاف فرما دے۔ کہنا جی میرا کام نہیں سی ہے، میں تہاڈے کو آیا، میں شکوے کر رہا سی، تسی مینوں سمجھایا کہ شکوے نہیں کری دے، اللہ دی تعریف کری دی ہے، تے میں جا کے اللہ دی تعریف کی، اللہ کو کام منگیا، اللہ نے مینوں کام دے دیتا۔ میں کہا کام تینوں اللہ نے دیتا ہے، کام تینوں اینوں گیا تو ادھر جا سجدہ اونوں کر۔ او میرے ماں نے آکھیا ایشا اٹھ حضور دا شکریہ ادا کر، تیری برادیاں ایتاں آئیاں، فرمایا ایتاں اللہ نازل کرے، شکریہ حضور دا کراں، نفل پہلوں پڑھ کے اللہ دا شکریہ ادا کراں گی میں۔ تے کدے ولی لبنے نہیں، فلانے مولوی صاحب بڑے ولی نے ہیں، تھوڑا جہا آدھا پیریڈ بھی تو لانا چاہیے نا، بندے یہ نہ کہنا کہ دوجے نوں دگی آਉਂدا ہے۔ تانوں ولی دساں، سادہ بندہ ہے، ٹائم نہ جمعہ پڑھنا ہے، بیٹھا ہے سکون نہ نماز پڑھتا ہے، گھروں بھوکھا آیا، گھر گیا روٹی بھی نہیں پکی، آندا اللہ تیرا شکر ہے جمعہ تا توفیق دے دیتی ہے نا، یہ ولی ہے۔ یہ کی ہے؟ اللہ دی عزت دی قسم ہے ولی ہے، اللہ دی ذات دی قسم ہے ولی ہے۔ اے گولا لچھا بیچن والا، چھلیاں بیچن والا، گرمیاں چ پانی بیچن والا نماز پڑھنا آ گیا مسیتے، توہین کرو، توجہ کرو، نماز پڑھ کے تو انہوں پوچھا کی حال ہے، کہندا اللہ تعالیٰ دا شکر ہے الحمدللہ، سادہ ٹھنڈا پانی بیچتے ہیں، شام نو اللہ روپیہ 1000 دے دینا ہے۔ پرسوں چوتھ میں تے شفیق صاحب جا رہے تھے، ایک مالش کرنے والا بندہ موٹر سائیکل تے گزریا، تو میں شفیق صاحب نے کہا مالش کرتا ہے، یہ آدھے مینوں پتا ہے، تے اتنا راضی ہے اللہ تے، اتنا خوش ہے کہ میں آدھی زندگی چ گھٹ بندے اللہ تے اتنا خوش ویکھے نے، تے جے تہاڈے سر دی مالش کرے تے ایک کام عبادت سمجھ کے کرتا ہے کہ اللہ نے مینوں کام دیتا ہے۔ نمازاں پوریاں، نمازاں پوریاں،
تے جتھے اللہ رکھے خوش بڑا ہے. میں کہ ولی ہے یہ اللہ دا آنے نے ولی نہیں ہے اللہ دی قسمیں بڑے نے. یہ لوکاں سنگڑاں والے کڑیاں والے ٹلاں والے نوسرباد متحرا والے گانا چ لوہے پا کے وارا پھرن والے ٹہرے اے ولی بنائے نے. حضور نے جڑیاں نشانیاں دسیاں نے تیرے خاندان چ سینکڑے لب جانے نے تینوں. حضور نے فرمایا اللہ مینوں ایداں دیاں چ دنیا تو لے کے جائیں تے قیامت والے دن ایداں دیاں بندیاں چ مینوں اٹھائیں. اے ولی نے اللہ دے. انہاں نوں عزت دیا کرو. ننگدیاں ٹپدیاں آواز مار کے کدے دسترخوان تے بھالیا کرو. دعا کرایا کرو اللہ تاڑے سینے روشن کرے. لو بھئی جڑی نیکی کرنی ہے انشاءاللہ چھپانی ہے انشاءاللہ. جمعہ بھولنا نہیں انشاءاللہ. 2-4 بندیاں نوں اگے گل دسنی ہے. حضور دی حدیث عام کرنی ہے. ہر اس رویے تو بچنا ہے جڑا جہنم لے جان دا ذریعہ ہے. ہر وہ کام کرنا ہے جڑا جنت لے جان دا ذریعہ ہے. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. ماشاءاللہ بھی آپ کی اس جامع مسجد محمدی میں شعبہ حفظ کا ادارہ قائم ہے اور سکولوں والے جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ نے کبھی غور نہیں کیا. میں نے ایک دن کیلکولیٹ کیا ہے کہ اب 3 چھٹیاں کر دیں انہوں نے نا ہر ہفتے میں. جمعہ ہفتہ اتوار ایسے ہی ہے تو 3 چھٹیاں 12 مہینوں کی یہ جمع کر لیں ہر مہینے کی ہر ہفتے کی تو 3 مہینوں کی چھٹیاں وہ شامل کر لیں. بڑے دنوں کی چھٹیاں بڑی عید چھوٹی عید کی چھٹیاں مختلف ڈے ہیں. کشمیر ڈے فلانا ڈے اقبال ڈے ان کی چھٹیاں اور امتحان کی چھٹیاں پیپروں کی چھٹیاں اور کچھ بچہ 5-10 چھٹیاں ویسے کر لیتا وہ بھی میں نے شامل کی تھی. تو 365 دنوں میں 59 دن 58 دن 58 دن بچہ اسکول جاتا ہے. 365 دنوں میں صافی کتنے دن بچتے ہیں 58. اور ان 58 دنوں میں 4-5 گھنٹے سکول رہتا ہے. ان 4-5 گھنٹوں کو جمع کر لیں تو یہ ٹوٹل 15 دن بنتے ہیں. تو مدرسے کے اندر بچہ زیادہ وقت رہتا ہے. خیر پتہ ہے جو بچے 4تھی کلاس میں ہوتے ہیں یا 5ویں میں ہوتے ہیں 5ویں پاس کر لیتے ہیں یا 4تھی پاس کر لیتے ہیں ان کو حفظ کی طرف لے کے آئیں. یہ بچے ان بچوں سے زیادہ ذہین ہو جاتے ہیں. باقی ہمارا جو اسکول کا نظام تعلیم ہے سسٹم ہے اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا نہ کچھ سکھاتے ہیں سوائے وائٹ بورڈ پہ لکھ کے کاپی پہ لکھ کے نقل مار کے پیپر پہ لکھ کے اس کے نمبر ہیں. اس میں کیا ہے کیا اس میں صلاحیت پیدا ہو رہی سسٹم کو اس سے غرض نہیں. مسجدوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اپنا تعاون جمع کروایا کریں. ان بچوں کے درمیان میں کبھی آ کے بیٹھ جایا کریں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. کبھی ٹھنڈا پانی بھی بنا کے لیں میٹھا پانی بنا کے لیں. نہیں آپ کے پاس بہت بڑی سخاوت کرنی ذوق ہونا چاہیے. کلو چینی لے کے 2 کلو چینی لے کے 20 روپے کی برف ڈال کے تھوڑا سا رنگ ڈال کے آئیں بچوں کے درمیان بیٹھ کے میٹھا پانی پی جائیں دعا کروائیں ان سے. کبھی لسی بنا کے لے آئیں کبھی بند ساتھ لے آئیں جتنا ہو سکتا ہے. اللہ پاک کثرت نہیں دیکھتے اللہ پاک ذوق دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کس ذوق سے کام کر رہا ہے. یہاں شیخ کلونی محمدی مسجد میں درس دینے کے لیے آیا تو ایک بندہ مسجد کے لیے بھی وہاں آیا. مجھے پتا تھا کہ اس بندے کو ضرورت ہے اور واقعہ وہ ادارہ بند ہے تو میں نے اس کی اپیل کر. وہاں پیسے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے. بزرگوں نے بڑی محبت کی اللہ مال و جان میں برکت ہے. ایک بندہ سائڈ پہ باہر کھڑا ہوا شرماتا ہوا پریشان ہے سجے کھبے دیکھ رہا ہے کہ رش گھٹے. جب رش کم ہوا تو بھاگ کے میرے پاس ہے ایداں تیزی نہ پیسے ہاتھ پڑا کے نا دو سائڈ تے ہو گیا شرم کا مارا شاید. میں نے دیکھا 20 روپے تھے. میں بندے کو بلایا میں نے کہا تیری مسجد اللہ نے بنا دینی تیری مسجد بن جانی. اے بندے نے جڑے 20 روپے ذوق نہ دیتے ہیں نا اللہ نے کہنا کہ بندے نے شوق نہ 20 دیتے نے یہ میں 20 لوانے نے یہاں 20 دی خاطر اللہ نے کروڑ والا تیار کرنا. بعض افاق بندہ 10 روپیے انہیں چاہ نہ دینا ہے اللہ آدھا کہ انہیں دیتے نے چاہ نہ بنانی انہیں مسیت تے مسیت نو چاہیے 2 کروڑ اللہ یہ 10 والی 2 کروڑ والا تیار کرتا ہے. ذوق ہونا چاہیے شوق ہونا چاہیے. قیامت والے دن چاہ تے شوق تولے جانے نے.
تے شہرت دے بھوکے نو سوائے شہرت تو چاہ کوئی نہیں ہوندا. اسی لیے حضور نے فرمایا شرک خفی ہے کہ اینی بیماری لوکاں چام ہو جائے گی کہ نماز بھی دکھاوے لئی پڑھن گے اور نمازاں انہاں دیاں شرک بناتیاں جان گیاں. اج دی گل تھوڑی نو بہت زیادہ سمجھو, آپ دی اصلاح کرو, میں اپنی اصلاح کراں, رل مل کے اپنی آخرت بنائیے. جیڑی کو کمی کوتاہی ہے اتوں اللہ کو پناہ منگیے, خود بھی بچن دی کوشش کریے. کوئی غریب دیکھیے تو وہ غربت کا مذاق نہ اڑائیے, وہ کام آئیے. ایویں نہ کہیے یہ 4 بندے نہیں جانتے, یہ 4 بندے نہ جانتے ہون. یہ بھی اج دے جمعے پتہ لگا کہ یہ بھی چیز اللہ دی نعمت ہے. اللہ پاکستان دے حالات رحم فرمائے. جن نے دوست حاجتے گئے واپس اللہ حج قبول فرمائے. سعودی حکومت نے انتظامات کیتے, اللہ اس حکومت نو دوام عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام نو شریراں دے شر تو محفوظ فرمائے. اس مجھے شعبہ حفظ قائم ہے. جڑے بچے پڑھتے ہیں انہوں دے والدین اللہ انہاں لئی صدقہ جاریہ بنائے, انتظامیہ لئی توشہ آخرت بنائے اور اس اللہ ادارے نو تا قیامت شاداب و آباد فرمائے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام.